شام کا بحیرہ راہب کے پاس قافلہ اترا ہے، بحیرہ کی نظر آپ پر پڑی ہے، تو 10 سال کی عمر تھی اس وقت، بحیرہ کی نظر پڑی ہے، وہ کہتا ہے قافلے والو تمہارا کھانا ہوگا۔ قافلے والے کہنے لگے پہلے تو کبھی نہیں کھلایا، کہ بس ایک کام ہے۔ دعوت ہوئی، سارا قافلہ آ گیا، آپ نہیں تھے، تو اس نے نظر دوڑائی، کہنے لگا سارے ہو کیا؟ ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا ہوا ہے۔ کہا اللہ کے بندو اسی کی تو فعل تو تمہیں کھلا رہا ہوں، تمہیں کہیں پوچھنا ہے، اس کو بلاؤ۔ تو آپ تشریف لا رہے ہیں اور بحیرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی چال دیکھ رہا ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ چھاؤں ختم ہے، سب لوگ چھاؤں کو گھیر چکے ہیں، اب سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ پہلے آپ نے یوں دیکھا کوئی جگہ نہیں، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے، جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے تو چند شاخوں نے تیزی سے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا۔ یہ تو ملک شام کے درخت کو پتا ہے کہ یہ کون ہے، تو لمبے والوں کو نہیں پتا کہ وہ ہستی کون ہے، ان نوجوانوں کو نہیں پتا کہ وہ ہستی، میرے ملک والوں کو نہیں پتا، پتا ہوتا تو میرے ملک کا یہ حال ہوتا۔ تو وہ بحیرہ قریب آیا، آپ کو کھڑا کیا، آپ کی آنکھوں میں دیکھا، کہنے لگا اس کا باپ کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب میں کا جھوٹ، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ فرمایا سچ کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے پر میرے بچوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ کہا اس کی آنکھوں میں یہ سرخ لکیریں اس سفر کی وجہ سے پڑی ہیں یا مستقل ہیں؟ کا مستقل ہیں۔ پھر کرتا اٹھایا، پیچھے سے دیکھا تو مہر نبوت۔ کہا میاں صاحب اس بچے کو واپس لے جاؤ، اس کے بہت دشمن ہیں آگے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، یہ تو نبی ہیں، میرے حبیب ہیں، اللہ نے میرے نبی کے ساتھیوں کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ملک شام تجارت کے لیے، وہاں منڈی میں ہو گئی لڑائی ایک شامی سے، اس کو مارا مکہ، وہ مکہ پڑا موسیٰ علیہ السلام والا مکہ، وہ تو مر گیا۔ اب ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگ پڑے، اب کہاں عرب کا بدو، کہاں شہری، کہاں ملائی دیتا، وہ اتنا تیز بھاگے کہ وہ پیچھے پہنچ نہیں پا رہے تھے اور وہ بھاگے جا رہے تھے۔ ایک پادری اپنے گرجے کے دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ عرب نوجوان، جب وہ قریب آیا تو اس کو یوں اشارہ کیا اندر آ جاؤ، اندر پہنچا دیا۔ پھر دروازے پہ کھڑے ہو، لوگ پیچھے پیچھے آئے، حضرت حضرت اب نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا ادھر؟ عربی، کیا ہوا؟ کہ ہمارے بندے کو قتل کر کے بھاگا۔ کبھی ادھر کوئی نہیں، چلو۔ وہ بڑے بزرگ تھے تو وہ سارے چلے گئے، یہ اندر تشریف لے گئے۔ کون ہو؟ عربی۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے۔ تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہ نہیں۔ یہ ابھی وہ وقت ہے جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا؟ کہ نہیں۔ تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے والا ہے، تیرے مقدر میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہے، اور اس شہر کی فتح تیرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، تو مجھے تحریر کر کے دو کہ جب تیری فوجیں میرے شہر میں داخل ہوں گی تو میرے گرجے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب عمر کہنے لگے میری غربت کا مذاق کیوں اڑاتے؟ تو میں جان تو تنگ آیا پہ تو مینو بادشاہی سنا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا تمہارا اس میں کیا جاتا، تو مجھے میں یہ لکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر لکھنا جانتے تھے، کہ تو مجھے لکھ کے دے دو۔ جان بچانے کے لیے تو آدمی ہر ہیلا کرنے کو تیار ہوتا، انہوں نے کہا چلو مینو کیڑا فرق پمدا، انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ اور پھر زمین و آسمان نے وہ دن دیکھا جب عمر کے دور میں صحابہ کی فوجیں شام میں داخل ہو رہی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پہنچ رہا تھا کہ فلاں گرجا فلاں راہب کو کچھ نہیں کہنا، میں اسے امان دے چکا ہوں۔ کیسر شام کے بادشاہ نے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے بھی دعوت دی تھی، اس نے انکار کر دیا تھا۔ پھر صدیقی دور میں گئے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور آدمی، تو قیصر نے ان کو اپنے محل میں بلایا اور ایک بڑا صندوق کھولا، اس میں سے تصویر نکالی، ایک تصویر، اس کے پیچھے دو اور تصویریں،
کہا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ تو حضرت ہشام رو پڑے، کہا یہ تو میرے نبی کی تصویر ہے۔ کہ یہ جو پیچھے دو ہیں یہ کون ہیں؟ کہ یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں۔ وہ کہنے لگے تمہارے پاس یہ کہاں سے پہنچا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دانیال علیہ السلام کے خزانے میں یہ صندوق ہمیں ملا، دانیال علیہ السلام کے خزانے سے ہمیں یہ صندوق ملا جس میں انبیاء کی، میں نے آپ کو مختصر کر دیا، آخری سے سنا دیا، اس نے کئی تصویریں نکال کے دکھائیں، پھر بتایا یہ آدم علیہ السلام ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ نوح ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ پھر آخری خانہ کھولا تو اس میں ہمارے نبی کی تصویر، ساتھ ابو بکر اور عمر کی تصویریں تھیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں۔ کہا واقعی یہ وہی ہیں؟ کہا واقعی یہ وہی ہیں۔ کہا ہے کاش اگر مجھے ملک کا عشق نہ ہوتا تو میں سر کے بل جاتا اور جا کے کلمہ پڑھتا، پر میرا ملک میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ سارے عالم کی نبوت، عمر کتنی؟ 63 سال، اور نبوت کا زمانہ 23 سال، 8156 دن، 8156 دن، اور سارے عالم کو مسخر کر دیا۔ ایک کائنات کے نبی آ رہے ہیں، کل کائنات کے نبی آ رہے ہیں، نبیوں کے بھی سردار آ رہے ہیں۔ آسمان کے اوپر تک پرواز کر دی، زمین سے اٹھا کر عرشوں تک پہنچا دیا، اپنے اور اپنے درمیان، حبیب کے درمیان پردے اٹھا دیے اور حبیب اور محبوب کو آمنے سامنے کر دیا۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ بات تو ہے نا، سارے خلا چیر گئے، نہ کوئی خلائی لباس، نہ کوئی راکٹ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ اٹھایا پہلا آسمان، آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے، آگے گئے دوسرا آسمان، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، پھولوں کے ہار لے کے کھڑے۔ یہ پھولوں کے ہار تو میں کہہ رہا ہوں استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے ہار لے کے کھڑے۔ چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام کھڑے۔ مجھے لگتا میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا اپنے سجدے رکوع چھوڑو، آؤ میرے نبی کا استقبال کرو، دیدار بھی کرو، استقبال کرو۔ آج کی بندگی یہی ہے کہ اس کا استقبال کرو، دیدار کرو۔ جب نبی آ رہے ہیں تو فرشتے بھی آئے ہی ہوں گے، کہیں پڑھا تو نہیں، ایسے دل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، نبی اللہ۔ نسیما جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دراجا، فدائے روضہ خیر البشر کن۔ اے میرا تیرا نبی ہے، یہ کائنات کے نبی ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں آج امت نے بھلایا تو ذلتوں اور پستیاں ان کا مقدر بن گئیں، یہ تیل کے مالک بنے، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے دکھا دیا، یہ سونے چاندی کے مالک بنے، یہ زمینی ذخائر کے مالک بنے، پر انہوں نے اپنے نبی سے بے وفائی کی، اس کی زندگی کا مذاق اڑایا، اس کی زندگی کو گھروں سے نکالا، بازاروں سے نکالا، یونیورسٹیوں سے نکالا، عدالتوں سے نکالا، ایوانوں سے نکالا، شہروں سے نکالا، دیہاتوں سے نکالا، جسم سے نکالا، لباس سے نکالا، معاشرت سے نکالا، سیاست سے نکالا، تجارت سے نکالا، زراعت سے نکالا، عدالت سے نکالا، جو تمہارے لیے آیا تمہارے لیے پگھل گیا، روتے روتے بے حال ہو گئے۔ لاؤ ایسی وفاؤں والا، لاؤ ایسی کوئی رونے والی ماں دکھاؤ، کوئی ایسا رونے والا باپ دکھاؤ، کوئی ایسا تڑپنے والا وجود دکھاؤ جو نافرمانوں کے لیے بھی آنسو بہائے، جو بے ہے جو باغیوں کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے اللہ کو منائے۔ کوئی نبی ایسا رویا ہو بتاؤ، کوئی ماں ایسے تڑپی ہو بتاؤ، لیکن پوری امت کے مرد و عورت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے، اور اسی کے سینے پر وار ہیں، جو سینہ انہی کے لیے جل جل کے کباب ہو گیا تھا، اسی زندگی پر وار ہیں جو زندگی ان پہ فدا ہو گئی تھی، جس کے لیے سونا چاندی کے ڈھیر لگانے کو اللہ تیار ہو۔ احد پہاڑ
सोना चांदी बनाने को तैयार हो, तो भूख से तड़प रहे हैं घर में, चारपाई का आसरा लेकर हम आयशा उठ के बैठते हैं, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? आयशा भूख बड़ी लगी है, भूख बड़ी लगी है। मस्जिद में तशरीफ फरमा है, चेहरे का रंग पीला, काब बिन आजुरा, बेअबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूल, आपको क्या हुआ, रंग क्यों बदल गया? देखो यहां उंगली रखी, कक्काक मा दखल जौफी मा यदखुल जौफ ذات कबद मुंद सलास, आज 3 दिन गुजर चुके हैं, इस पेट में एक लुकमा दाखिल नहीं हुआ। उनकी उम्मत का ताजर कहता है, झूठ ना बोलूं तो रोटी कहां से खाऊं। अफसर कहता है, रिश्वत ना लूं तो रोटी कहां से खाऊं। मंडी का ताजर कहता है, मिलावट ना करूं तो पैसा कहां से करूं। आप बाग में दाखिल हुए, अब्दुल्ला बिन उमर साथ हैं, खजूरें गिरी पड़ी थी, आप उठा के साफ करके खाने लगे। अब्दुल्ला तो नहीं खाता, कहा जी मुझे भूख नहीं। कहा अब्दुल्ला मुझे भूख लगी है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया, चौथा दिन। और उम्मत पराठों पे बिक गई, एक नए मॉडल की गाड़ी पे बिक गए, चंद डॉलरों पे बिक गए। कब तक जिंदा रहोगे? कब तक इस पैसे से खेलोगे? कब तक घर की छत तुम्हें पनाह देगी? क्या कब्र का गढ़ा तैयार नहीं है? क्या कफन बाजार में मौजूद नहीं है? क्या कब्र के कीड़े खत्म हो गए? कब्र की अंधेरी रात पे सूरज चढ़ाया है, मुनकर नकीर कमजोर हो गए हैं, जन्नत आग लग गई है, जहन्नम बुझ गई है। कब तक, कब तक? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। क्या वो दिन नहीं आएगा? फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, नहीं आएगा हंगामा। फ़इज़ा जाअत साख़ा, वो चीख नहीं आ सुनोगे। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़क़तुन वाहिदा, वो आवाज नहीं आएगी जो फाड़ देगी पहाड़ों का जिगर, चीर देगी जमीन का सीना, ज़ेरो ज़बर कर देगी आसमान की वसातों को, बेनूर कर देगी चांद सूरज सितारों सैयारों को। है ओ मेरे भाइयों, कुत्ता एक वक्त तुम्हारे घर खाता है, जिंदगी भर तुम्हारे दरवाजे पे गुजार देता है। इतने नीचे हम ना जाएं कि कुत्ते की वफा हमसे आगे चली जाए। इतने नीचे ना जाओ कि क़यामत के दिन कुत्ते हमें पड़ जाएं, जालिमो हम तो नापाक तुमसे वफा कर। तुमने कौन सा कलमा पढ़ा था कि चंद सिक्कों पे तुम बिके, एक बंगले एक कोठी पर तुम बिके। तुम्हारे घर में हमने तुम्हारी रूखी खाकर पहरा दिया, जिंदगी तुम्हारे दर पे गुजार दी, तुम्हें हमें से सबक न मिला। एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा कहीं हमारे घर आ गया, हमारी माँ जिंदा थी, बाप फौत हो गए थे, हम दोनों भाई गैर हाजिर। मेरी माँ ने नौकरों से कह दिया उसको रोटी डाल दिया करो। वो उसी घर का ही होके रह गया, कभी आना जाना होता तो नजर आता। हमारी माँ मर गई, उसे तो नहीं पता चला कि मुझे खाना खिलाने वाली मर गई। वो कुत्ता उसी घर में भूखा प्यासा मर गया, घर नहीं छोड़ा। उसकी लाश घर से निकली और पैगाम देगी तारक जमील को, कह देगी कि नमक के साथ यूं वफा की जाती। अल्लाह से बढ़ के कौन है मोहसिन? अल्लाह के नबी से बढ़ के कौन है मोहसिन? दो ही तो हस्तियां थी जिनसे वफा करनी थी, एक अल्लाह एक उसका रसूल। जाओ यूनिवर्सिटियों में देखो जवान क्या कर रहे हैं, को एजुकेशन ने क्या क़यामत ढा दी है। हया के जनाजे कब के उठ गए, गैरत का दामन तार तार। हया किसी कोने में आंसू बहाता फिर रहा है। सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद से अल्लाह की मदद उतरती तो कब की उतर चुकी होती।
جلسے جلوسوں سے اللہ ساتھ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی، اتنی وفا نہ ہوگا